بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے دو بڑے مخالفین جنہوں نے عمران خان کے خلاف جتنا وہ گند گھول سکتے تھے اس حد تک وہ عمران خان کے خلاف مخالفت کرتے رہے اور بالآخر وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گئے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ کا جو انتخاب ہے وہ مشکل میں پڑ گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ رات گئے لاہور ہائی کورٹ کھلی رہی اور 3 رکنی بینچ بیٹھا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں اس پر سماعت ہوتی رہی، اور اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ریلیف ملے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے۔ اس میں پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے شہزاد شوکت پیش ہوئے پرویز الہی خاندان کی طرف سے۔ شہزاد شوکت جو موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ پیش ہوئے اور ان کی جانب سے دلائل دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے کا الزام عائد کیا گیا۔ کاغذات نامزدگی میں الزام ہے کہ 7 اسلحہ لائسنس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ کاغذات نامزدگی میں اسپیشل اکاؤنٹ نہ ہونے کا الزام عائد کیا گیا، قانون کے مطابق کاغذات میں چیزیں درج ہیں۔ وکیل شہزاد شوکت نے کہا کہ پرویز الہی سینئر سیاستدان ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ پرویز الہی کے وکیل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تصدیق کنندہ اور تجویز کنندہ کو گرفتار کیا گیا۔ امجد پرویز ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تو ان کو حراست میں لیا گیا، جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ بر وقت احکامات جاری کرتا۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے کوئی شکایت الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ عدالت سے رجوع کیا اور عدالتی احکامات کے بعد ہمیں RO آفس جانے کی اجازت ملی۔ ہم نے تو لاہور ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ درخواست دائر کی تھی اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے بعد ہمیں یہ ریلیف ملا اور لاہور ہائی کورٹ نے ہماری بات سنی اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر ہی ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت دی گئی۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی، ان کی اہلیہ کیسرا الہی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی 2 PP حلقوں میں گجرات کے منظور کیے گئے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپیلیٹ ٹرائبونل کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ کیسرا الہی کے گجرات کے حلقے NA 64 اور PP 32 سے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، ایک NA سے اور ایک PP سے۔ یہ 2 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ریلیف ہے چودھری خاندان کے لیے، جبکہ مونس الہی کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دیے ہیں۔ پہلے ریٹرننگ افسر نے مسترد کیے، پھر اس کے بعد معاملہ گیا ٹرائبونل میں، انہوں نے مسترد کیے ہیں، اور اب 3 رکنی جو بینچ تھا علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس جواد حسن صاحب تھے، انہوں نے بھی مونس الہی کے جو کاغذات نامزدگی تھے اس پر ان کو اجازت نہیں ملی۔ علی باقر نجفی کی سربراہی میں مونس الہی کے NA 64 69 اور PP 32 اور 34 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے۔ چونکہ مونس الہی بیرون ملک ہیں اور ان کے اشتہار جاری ہو چکے ہیں اور وہ پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ اب حالانکہ زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، وہ بھی اشتہاری ہیں، لیکن ہماری عدالتوں کا بھی ہر کیس ٹو کیس ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے دیکھنے کا۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ عمران خان کے جو درخواست تھی، جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے اس سے متعلق جو درخواست تھی اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر پہلے نمبر نہ لگا، پہلے اعتراضات لگے، پھر وہ اعتراضات دور ہوئے۔ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی سے متعلق جو درخواستیں تھیں وہ ہم نے دائر کی ہیں تو ان کو بھی آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی تو علی باقر نجفی صاحب نے رجسٹرار جو آفس ہے اس کو یہ احکامات جاری کیے کہ وہ فائل بھجوا دیں، عمران خان کی فائل بینچ میں بھجوا دیں۔ بینچ کافی دیر تک 8 بجے تک بیٹھا رہا، تو چونکہ باقی پاکستان تحریک انصاف کی درجنوں اپیلیں تھیں ان پر سماعت ہو رہی تھی، تو عمران خان کی درخواست پر آج سماعت نہ ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو 3 رکنی بینچ تھا اس میں عمران خان کی درخواست پر آج سماعت نہ ہو سکی اور وہ کل اتوار کے دن سماعت ہوگی اور اتوار کے دن اس کے اوپر جو عدالت ہے وہ سماعت کرے گی۔
جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے بقیہ رہنما ہیں جس میں حماد اظہر، ان کی درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی ہے، صنم جاوید کی درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی ہے، اسی طریقے سے پرویز الہی اور فواد چودھری کی درخواستوں پر سماعت مکمل ہو گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی کی درخواستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے یہ پرویز الہی، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر اور صنم جاوید، ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو امیدوار ہیں ان کی اپیلوں پر فیصلے اتوار کل صبح 10:30 بجے سنائے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ ہے جو کل 10:30 بجے ان 5 رہنماؤں کے اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ سنائے جائیں گے۔ جو اپیلیٹ ٹرائبونل کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی تھیں، رٹیں فائل کی گئی تھیں، ان رٹوں پر سماعت مکمل ہو چکی ہے، فیصلے محفوظ ہو گئے ہیں اور کل 10:30 بجے وہ فیصلے سنائے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ عمران خان نے NA 122 اور NA 89 سے کاغذات مسترد کرنے سے متعلق ٹرائبونل کے جو فیصلے تھے ان کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ دونوں جو عمران خان کی درخواستیں تھیں، دونوں درخواستوں میں کل سماعت ہوگی اور کل ہی فیصلے کی امید ہے۔ دوسری طرف ایک اہم پیش رفت سامنے آئی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے، چونکہ توشہ خانہ میں روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف سماعت جاری ہے جو اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان کے خلاف جو کیس ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو سائفر مقدمہ تھا، سائفر مقدمے میں سماعت 15 جنوری کے لیے 12 جنوری سے سماعت 15 جنوری کے لیے ملتوی کی گئی تھی، چونکہ اس میں عمران خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی جو مکمل فیصلہ تھا اس کی کاپی نہیں لائی گئی۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کچھ کارکنان نے بھی اور جو ٹکٹ کے حوالے سے جو معاملات تھے اور وکلاء اور صحافیوں نے ملاقات کی اڈیالہ جو توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران۔ عمران خان نے ٹکٹوں کی تقسیم سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ٹکٹ کس کو ملے ہیں، عدالت کی اجازت کے باوجود ٹکٹوں کے بارے میں مجھ سے مشاورت مکمل طور پر نہیں کرنے دی گئی، اور جب میں لکھ کے نہیں دے سکتا تو میں 800-900 ٹکٹیں زبانی کیسے احکامات جاری کر سکتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بلے کا کیس سپریم کورٹ میں ہے اور عدالتی حکم کے باوجود ٹکٹوں پر مشاورت نہیں کرنے دی گئی۔ شیخ رشید کی حمایت نہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے جواب دیا کہ ایک اصول وضع کیا ہے، جس نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی، اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 18 ماہ قبل کہا تھا کہ مذاکرات کریں، لیکن اب کس سے مذاکرات کروں اور کیوں کروں؟ ایک ہی بات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز کے استعفے پر تشویش ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا سٹینڈ لیتی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا آج دن میں کہنا تھا کہ ہم سے بلے کا نشان اس لیے واپس لیا گیا تاکہ ہماری پارٹی توڑی جا سکے اور الیکشن نہ لڑ سکیں، جو مرضی یہ کر لیں ہم آخری بال تک لڑیں گے۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ بار بار باجوہ کا نام کیوں لیتے ہیں، کیا فیض حمید کو بھی اپنا ملزم سمجھتے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ادارہ ایک سیاسی جماعت نہیں، آرڈر ہمیشہ اوپر سے آتا ہے۔ ایک آدمی فیصلہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے کسی غیر ملکی سفیر یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ تو عمران خان کا کہنا تھا مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا 2018 میں ہماری نشستیں کم کر کے ہمیں پھنسایا گیا، 2018 میں 15 نشستیں 3000 ووٹوں کے کم مارجن سے ہارے، RTS بیٹھنے کا نقصان ہمیں ہوا۔ غیر ملکی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی جریدے میں چھپا آرٹیکل وکلا کو زبانی طور پر ڈکٹیٹ کیا تھا، وکلا کو ہدایت کی تھی کہ میرے ویلاگز سے باقی چیزیں اٹھائی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نواز شریف کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ 2 امپائرز کے بغیر میچ نہیں کھیلتا۔ نواز شریف لنڈن پلان کے تحت گارنٹی لے کر پاکستان آیا ہے، ہماری انڈر 16 کو بھی نہیں کھیلنے دیا جا رہا۔ ہماری انتخابی مہم کا نعرہ غلامی نامنظور ہوگا۔ ملک میں قانون و انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مریم نواز، شہباز شریف اور آصف زرداری کے کیسز کو کوئی نہیں پوچھتا، میرے ساتھ یہ سب کر کے مثال قائم کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی عمران خان نے جو کارکنان کی شکایات تھیں وہ بھی سنی، اور بانی پی ٹی آئی نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے پوچھا کہ میری کوئی چیز رپورٹ ہو رہی ہے، تو صحافیوں نے جواب دیا کہ آپ کی ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے، جس پر عمران خان نے حیرانگی سے صحافیوں سے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ صحافیوں نے وضاحت کی کہ ایسا ہی ہے، آپ کی ساری گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں عدالت نے 2 صحافیوں اور روشنوں پر بلا کر کہا کہ جو صحافی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سوات کور کرتے ہیں ان کی فہرست بنا لیں۔ صحافیوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ جتنے صحافیوں کی فہرست مانگے گی ہم دینے کو تیار ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ فہرست فراہم کر دیں، بعد میں رد و بدل کرتے رہیں گے، اور اس طریقے سے
عدالت میں جو عمران خان جو پروسیکیوٹر تھے، وکلا صفائی تھے، بشرا بیگم تھیں، 11 صحافی تھے اور پی ٹی آئی کے 25 کارکنان کو بھی جو ٹکٹ کے حوالے سے جن کے اعتراضات تھے ان کو بھی رسائی دی گئی تھی۔ اور عدالت نے مزید 4 گواہان کے بیانات، 4 گواہان کے پہلے دن بیانات قلم بند ہوئے، 4 گواہان کے بیانات آج قلم بند ہوئے اور سماعت اب 15 جنوری تک ملتوی کی گئی ہے اور عدالت 15 جنوری کو فیصلہ سنائے گی۔ دوسری طرف 2 عمران خان کے جو سب سے بڑے مخالف تھے، ایک تو راجہ ریاض نے نون لیگ کی ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ وہ حلقے میں گئے، انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ میں نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے۔ جب وہ حلقے میں گئے اور حلقے کے لوگوں کی جانب سے ان کو رسپانس جو دیا گیا نا بھگو کے والا، تو اس پر انہوں نے کہا جی میں انتخابات نہیں لڑا، میرا بیٹا لڑے گا، میری تو طبیعت ہی خراب رہتی ہے۔ یہ وہ راجہ ریاض ہے جو عدم اعتماد اور رجیم چینج کا سب سے اہم ایک سرغنہ تھا، اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو اس کا کردار تھا اس وقت طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اب اچانک جب یہ سارا معاملہ آیا اور عمران خان کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بولنے لگا، چونکہ حامد کا مقابلہ تھا صاحبزادہ حامد کا، تو ان کے مقابلے میں یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو اس وجہ سے یہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری جانب جو چوہان ہے، جو 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ سابق پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہے چوہان کی جانب سے بار بار پاکستان تحریک انصاف پر الزامات لگائے گئے تھے، انہوں نے بھی وڈرا کر لیے، وہ بھی ڈر گئے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے مقابلے میں جو نثار جٹ پاکستان تحریک انصاف کا بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، نثار جٹ کے کاغذات نامزدگی ٹرائبونل سے بھی خارج ہو گئے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وہ بھی منظور کر لیے ہیں، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس کے بعد رانا ثناءاللہ بھی فارغ ہو گئے، راجہ ریاض بھی فارغ ہو گیا، اور باقی جو مخالفین ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔